इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से मुल्क के काम नहीं चलते। मियां मंशा, उसको आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो आप अपने वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर उसकी वहाँ से जो है वो तस्वीरें जारी करवाते हैं। यानी अगर आप 25-25 साल पहले की ट्रांजैक्शंस को खोलेंगे और बाद में निकलेगा भी कुछ नहीं, बाद में कुछ साबित भी कुछ नहीं होगा, मासवाए उन लोगों की तजलील पे। अगर जरदारी साहब को 8-10 साल जेल में रख के भी अगर उस केस का फैसला नहीं हो सका, तो मेरी बतौर वकील के तो आज भी ये ऑब्जर्वेशन है कि आप उसमें से अब क्या निकालें। आज सारी कौम को समझ आ गई है कि शेर की दुम पर गैंडे का पांव आ गया है। ना फौज और ना अस्करी अदारे और ना पॉलिटिकल अदारे एक सफ़े पर हैं, सिर्फ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक सफ़े पर हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। शेख साहब, हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद ये कहती है, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि शेख साहब को बुलाएं और उनको कहें कि अपना जो प्याला, उनका प्याला शेख जो है, वो जो कहते हैं ना सामरी जादूगर की किताब होती थी या जमशेद का प्याला होता था जामे जंग, तो कि शेख साहब को कहें कि अपने प्याले में देख के हमें बताएं कि क्या हो रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, राना सनाउल्लाह की, आपकी, वो मैं आपको ज़रा क्विकली दिखाता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा एक्सप्लेन हमें करें। इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से मुल्क के काम नहीं चलते। मियां मंशा, उसको आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो आप अपने वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर उसकी वहाँ से जो है वो तस्वीरें जारी करवाते हैं। यानी अगर आप 25-25 साल पहले की ट्रांजैक्शंस को खोलेंगे और बाद में निकलेगा भी कुछ नहीं, बाद में कुछ साबित भी कुछ नहीं होगा, मासवाए उन लोगों की तजलील के। अगर जरदारी साहब को 8-10 साल जेल में रख के भी अगर उस केस का फैसला नहीं हो सका, तो मेरी बतौर वकील के तो आज भी ये ऑब्जर्वेशन है कि आप उसमें से अब क्या निकालें। आज सारी कौम को समझ आ गई है कि शेर की दुम पर गैंडे का पांव आ गया है। ना फौज और ना अस्करी अदारे और ना पॉलिटिकल अदारे एक सफ़े पर हैं, सिर्फ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक सफ़े पर हैं। शेर की दुम पे गैंडे का पांव आ गया है। शेख साहब, कम से कम आपने ये तो माना कि एक शेर है, गैंडा कौन है? गैंडा वो जिसका अजहार मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने, कोई चुभन हुई है, कोई दर्द महसूस हुआ है, कोई ठेस उठी है, कोई उनको नजर आने लगा है। मैं तो जब कौम को कहता था कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से पंजाब में रेंजर्स दाखिल होगी, एहतसाब होगा, आप ही के प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा, मार्च अप्रैल अहम महीने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चल नहीं सकता। और आज मंशा इनका मोस्ट फेवरेट लीडर है जी। मंशा ने मुझ जैसे लोगों को भी खरीदने की कोशिश की। नहीं, मंशा साहब तो हमेशा से हुकूमत के करीब हैं, इसमें कौन सी नई बात? अल्लाह आपका भला करे। वो नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह को के मुंह में तो अब मंशा का नाम आया या डाला गया है। मंशा और सियासी पार्टियों का भी फ्रंट मैन है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने क्या गलत किया? राना साहब ये कह रहे हैं कि 25 साल पुराने केस में अगर आप मंशा साहब को बुला के 25 साल पुराने केस किसने बनाए? खुदा के लिए, इस मुल्क के कौम के 19 करोड़ लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं। आज आपको आसिफ जरदारी से हमदर्दी है, जो शेख रशीद का भी आपने क्लिप दिखाया कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब एक पेज पे है। सारी कौम कहती थी अस्करी कुव्वतें और सियासी कुव्वतें एक पेज पे है कि नवाज शरीफ साहब तो देखें जी, वो अब मैं क्या अर्ज करूं कि राहील शरीफ तो ड्राइविंग सीट पे थे, यानी किसी की के इखलास का भी इन्होंने मजाक उड़ाया। और आज ये कह रहे हैं कि 25 साल से आसिफ जरदारी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के बंदो, केस तो आपने बनाए, फिर वो हार ले लेके फिरता रहा आसिफ जरदारी। इस्लामाबाद में ले लो टके के 2-2 ले लो, कोई हार लेने वाला नहीं था। जब स्विट्जरलैंड ने पूछा कि ये बेनजीर शहीद का हार का केस है, कोई लेने वाला नहीं था। सरे मैं, मुझे कैसे पता लगा? मुझे नवाज शरीफ साहब ने बताया। मैं ऑनोथ कहने के लिए तैयार। आप उनके मिनिस्टर थे? ऑफ कोर्स, मैं उसका स्पोक्स पर्सन था।
مجھے اس نے وہی دیکھے نا مسئلہ. میں کبھی انفارمیشن منسٹر کے خلاف زیادہ بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ مجھے پتہ ہے ان کی مجبوریاں ہیں. یہ جو کیا ہوتا ہے یہ جس سے ٹی وی شیوی چلتا ہے. کیونکہ آپ کی بھی مجبوریاں تھیں. رائٹ. آپ انفارمیشن منسٹر رہے ہیں. رائٹ. تو پرویز رشید صاحب سے ہمدردی ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اس بیچارے نے وہ کہنا ہوتا ہے جو اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے. ایڈوائز کون کرتا ہے؟ آف کورس پرائم منسٹر کرتا ہے براہ راست. پرائم منسٹر خود بتاتا ہے آف کورس. دیکھیں 3 منسٹر اہم ہوتے ہیں: انفارمیشن، فنانس منسٹر، انٹیریئر منسٹر اینڈ فارن افیئر. انٹیریئر منسٹر دیکھیں 4 آدمیوں کے پاس گرین لائن ہوتی ہے. 4 آدمیوں کے پاس گرین لائن ہوتی ہے. پرائم منسٹر اس لائن پہ کسی وقت بھی براہ راست. انٹیریئر منسٹر نثار صاحب نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے پٹھان کوٹ پہ آج کے دن میں جو اس وقت بابلہ مچا ہوا ہے سارا، وہ پھر پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کنسلٹیشن سے اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ چودھری نثار کو میں جانتا ہوں، بہت سارے فیصلے وہ خود کرتا ہے. اتنا بھی وہ گیا گزرا تھکا ہوا نہیں ہے. پنڈی والے اتنے تھکے ہوئے نہیں ہوتے کہ اتنا بڑا انٹرنیشنل فیصلہ کرنا جائے. ظاہر ہے امریکن آ رہے ہیں پاکستان میں عنقریب. آ رہے ہیں کیا مطلب؟ آ رہے ہیں عنقریب. آپ دیکھیں گے جو حالات پاکستان کے بن رہے ہیں. امریکن نے آنا ہے، چند دنوں میں آنا ہے. آنا سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو رینجرز کا آنے کی پنجاب میں بات ہو رہی ہے. وہ تو میں کر چکا، وہ تو پرانی بات ہے. میں مڑ کے دیکھوں کہ یہ میں نے کہا تھا 6 مہینے امریکیوں کے آنے کی کیا بات ہے؟ کوئی وزٹ ہو رہا ہے ڈیلیگیشن؟ آف کورس امپورٹنٹ. اور نواز شریف صاحب بھی مارچ میں امریکہ جائیں گے. نواز شریف صاحب جا رہے ہیں 31 مارچ کو. وہاں سے مودی صاحب. اس سے پہلے بھی جان کیری صاحب آ سکتے ہیں یہاں. اچھا، وہ کس لیے؟ پنڈی میں کس لیے؟ حماموں میں اور یہ ناشتے پہ دسترخوانوں پہ حلوہ پوڑی کی دکان پہ جو افواہیں ہوتی ہے کہ جناب جان کیری بھی آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے لوگ موسٹلی ڈرائیور ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹائپسٹ ہے. سو جو اس خطے کے ارد گرد جال بنا جا رہا ہے، جس طرح صدام کی فوج کو تباہ کیا گیا، جس طرح میڈ مین کہا گیا کرنل قذافی کی فوج کو تباہ کیا گیا، جس طرح تیونس کو، جس طرح جارڈونین حالات کو، جس طرح یمن کے حالات کو، اس وقت اس خطے میں عظیم ترین نشان جو ہے فوج جو ہے افواج پاکستان ہے. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاپولر ہو گئی ہوئی ہے. یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، کمی ہوئی ہے. دی موسٹ پاپولر لیڈر ڈیورنگ ہز ٹینیور رحیل شریف اس ملک کو آرمی کو ہیڈ کر رہا ہے اور اس کا عمل دخل وہ تو اب جا رہے ہیں نا، انہوں نے اپنا اعلان کر دیا ریٹائرمنٹ کا. اب اس کی کیا اہمیت رہ گئی؟ دس مہینے جو ہے نا، یہ فوجی کے فیصلے کوئی ٹریفک سگنل کے متحد نہیں ہوتے کہ ریڈ سگنل ہو گیا تو رک جاؤ، اب گرین لائن ہو گئی ہے تو چل پڑو. انہوں نے غلط بیفور ٹائم کیوں فیصلہ کیا، یہ ان کی اسٹریٹجی ہوگی. نواز شریف صاحب یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے تو جناب اگلی لائن کو لائن پہ لگا لیا. کوئی اگلی لائن پہ نہیں لگنے جا رہی. جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ بے گناہوں کے اس ملک کا سب سے بڑا بے گناہ میں ہوں، میں نے اپنی ماں کا جنازہ ہی پڑھا تھا، 7 سال قید ہو گیا، میں جیل میں تھا کلاشنکوف کیس میں، جنازہ پڑھنے کے لیے آیا. مجھ سے بڑا کیس اس پاکستان کی تاریخ میں ہے تو کوئی بتائے جو کلاشنکوف ثابت ہوئی کہ یہ مال خانے سے لا کے نکالے گئی. کل پرسوں ترسوں مہینے بعد کوئی مسئلہ ہو تو 20 سال لگ گئے ہیں بقول رانا ثناء اللہ کے کہ کیس کی سزا نہیں ہوئی. شیخ رشید غریب کا بیٹا تھا نا، 7 سال چوتھی پیشی پہ سزا ٹھوک دی، چوتھی پیشی پہ ٹھوک دی اور 3 سال میں بھاولپور دھکے کھاتا رہا. اس ملک میں بڑے آدمی کو سزا نہیں ہوگی، غریب کے بیٹوں کو ہوگی. یہ ساری جیلیں فون چھیننے والوں سے اور تھال اٹھا کے بھاگنے والوں سے اور دوسری چیزوں سے بھری ہوگی، یا غیرت کے قتلوں میں یا دشمنی میں بھری ہوگی. کرمینل جو 5 خاندان ہیں اس کا کوئی بندہ نہ پاکستان میں سزا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، اور یہ شوق سے جیلوں میں رہتے ہیں. کرمینل 5 خاندان، سوچیں نا لوگ بھی، ان کے لیے جیلوں میں سہولتیں ہیں، یہ جیل میں اولادیں بناتے ہیں. ہم ماں کے جنازے کو بھی نہیں تکیہ جنازہ پڑھتے ہیں اور ہتکڑی پہناتے ہیں ہم. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جیل میں موبائل فون کہاں سے شروع ہوئے ان کے. چلیں یہ غیر ضروری باتیں آ جائیں گی. اچھا صاحب، آپ تو اتنی دفعہ منسٹر رہے ہیں، 6-7 دفعہ آپ ممبر اسمبلی 7ویں 8ویں دفعہ ہیں. آپ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں غریب کا بیٹا؟ میں نہیں کہتا، کسی زمانے میں غریب تھا، میں نے بڑی غربت دیکھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کئی لوگوں سے اب بہتر ہوں، بہت سارے لوگوں سے بہتر ہوں، لیکن ان کے آگے تو میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا کر کے شیخ رشید ہو جن کی طرح اڑ کے. سر جی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کے ایک جلسے کا خرچہ میں آپ کے پاس کیوں بیٹھا ہوں کہ مفت کا جلسہ کرتا ہوں، شیخ ہوں.
दिन में 2 जलसे कर रहा हूं और मैं मार्च से एक्टिव जलसे करने लगूंगा, सिलेक्टिव करूंगा। 1 मार्च से सिलेक्टिव प्रोग्राम करूंगा और कौम को बताऊंगा कि आप जिसके पास पैसा नहीं है उसके कहने पे भी बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप कह रहे हैं दवाइयां 400% बढ़ गई हैं। परसों आपने 400 टीवी पे देखा है एक बाप का इंटरव्यू आप ही के चैनल पे कि वो लेके गया उसे, उसने कहा, लेकिन शेख साहब आप क्या, लेट मी फिनिश, उसने कहा 1660 रुपए की थी, 1660-2700 की दवाई हो गई है। तो यही फैसला करता है कि मां मरती है, मर जाए, 1000 रुपया कहां से लाऊं? और किसी मकामी दवाई कंपनी ने नहीं किया, सब मल्टी नेशन। क्या इंडिया में मल्टी नेशन मर गई हैं? क्या बांग्लादेश में मर गई हैं? सारा लाल हवेली के इर्द गिर्द दवाइयों की दुकानें हैं। ये अफगानी और तानी और एफोडीन के डीजी ये 20-20 साल बैठे हुए हैं यहां पे, साल कैद हुई जमानतों पे आ जाते हैं, यहीं बैठे हुए हैं। कोई है इस मुल्क में पूछने वाला कि यार इस मुल्क की मल्टीनेशनल ने दवाइयां क्यों बढ़ाई हैं? एक सवाल है मेरा आपसे। अभी ठहर जाओ, अभी मैं आ रहा था, हेल्थ मिनिस्टर साहबा मुझे मिली, उसने कहा कल तूने प्रोग्राम किया शाम को और तूने कहा कि करप्शन, मैंने कहा बिल्कुल कहती, मैं कहा मैं अभी इन्हीं पांव पे वापस होता हूं, तुम, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भतीजे सब करप्शन में मुलव्वस हैं जी। एक दवाइयों की रेट बिलियन रुपीस का केस है, एक मल्टीनेशनल वाले को रखा है 12-12.5 लाख रुपए का, उसको 20 करोड़ 40 करोड़ दे दिया ऊपर। क्यों ये 20-20 साल तक लोग बैठे हुए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में? क्यों 3-3 साल बाद इनकी ट्रांसफर नहीं होती? इसलिए कि हमारी आवाज नहीं है। हम मिन हैसल कौम बेईमान है, और बेईमानी का आलम यह है कि नैब कहते हैं कि शरीफों के घर जाती है। आज तक नैब ने 7-10 साल से कोई डिसीजन नहीं किया। क्या 69 लोकोमोटिव का इंजन क्या किया? अगर नैब ने कुछ नहीं किया तो वजीर आजम फिर क्यों शोर मचा? He thinks that there is a face behind a case. My most favorite sentence. He thinks that there is a face behind a case. Nobody looking towards case. Everybody is looking towards face. This he thinks. यानी वजीर आजम ये समझते हैं कि नैब के पीछे, जो मैंने कहता था पढ़े लिखे लोगों को कहा है, 6 का छती अला खुद हूं मैं, सुबह बावड़ा बाजार में समझा देता हूं उनको। सुबह भी मैं एक प्रोग्राम करता हूं, अलग सुबह उठ के, एक शाम को आपके साथ करता हूं, एक सुबह करता हूं 7-8 बजे। वजीर आजम किसी और को पैगाम दे रहे हैं, वो समझते हैं कि नैब के पीछे कोई और खड़ा है। मैंने कह दिया जो कहना था, अंग्रेजी में कहा है। लेकिन वजीर आजम गलत क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जब बड़ा अफसोस वजीर आजम को कहना चाहिए कि मैं नवाज शरीफ अपने आप को पेशकश करता हूं, मैं मेट्रो को पेशकश करता हूं कि अगर मेट्रो में ये 50 बिलियन बहुत महंगी बनी है तो इस पे मुझे रिपोर्ट करें। मैं ऑरेंज रेन का जो बंदा पकड़ लिया है फैसलाबाद से पिछले केसों में, जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लाटों की आग के लोगों को पकड़ा जाने लगा है, राइट, जो मेट्रो के लोगों को पकड़ा जाने लगा है, वो ये कहे कि आप इनसे इन्वेस्टिगेशन करें, इनके साथ ज्यादती ना हो और सच के साथ खड़े हों। इसमें इज्जत बड़ी है। अगर नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये समझती है, मुझे रोज मिलते हैं असेंबली में, खुदा की कसम, लिफ्ट में, कॉरिडोर में, कहते हैं, मैं कसमें नहीं खाता, एज ए जेंटलमैन कहता हूं, उसने कहते हैं मुझे शेख रशीद तेरे अलावा अगर कोई प्रोग्राम देखते हो तो हराम है। तेरे अलावा, मैं नून के एमएनएस की बात कर रहा हूं, अभी मेरी मिनिस्टर के साथ मैंने कहा कौमी असेंबली में चलें, तेरे भाई भतीजे क्या कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जी। देखो एक आम आदमी यहां वजीर आजम था मोहम्मद खान जिनेजो, मैं पास बैठा हुआ था, उसने कहा इधर आओ, मानी के लिए कितना गोश्त आता है? उसने कहा 10 किलो। उसने कहा जुल्म खुदा का 3 बंदे हैं। मैंने कहा सर चले। उसने कहा ये 3 किलो बहुत है। मैंने कहा सर 5 कर दे। वो हमारे जैसे मुफ्तखोरे भी खाने के लिए आ जाते हैं, हमारे घर नहीं होता बाल का, हम कहते हैं चलो प्राइम मिनिस्टर का पीएमएलएन के एमएनए तो इसलिए भी आपका प्रोग्राम देखते होंगे ना कि उनको ये परेशानी होती होगी कि पता नहीं आप क्या क्या सर आप यकीन करें पीएमएलएन के एमएनए इतने तंग हैं, हम मौज में, प्राइम टाइम है लाइफ का, हल्के वाले कहते हैं जी भाई ऐसे ही रहना, कायम रहना, डटे रहना, सच बोलना चाहे मौत आ जाए। और ये एमएनए की जो दरगत है, ना इनके काम हो रहे हैं, ना इनकी बात सुनी जा रही है। अब देखें हालात कब बनते हैं, अब बात जब बनेगी इन एमएनओ की सुनी जाएगी। इन एमएनओ के लिए जाति उम्रे का और क्या सुनी जाएगी। आप देखें इस्लामाबाद का मेयर लगाया, आप इससे पूछें इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये इस्लामाबाद का रहायशी है या आपका ठेकेदार है, आपका मरी का घर बनाने वाला और आपके जाति उम्रा की कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज है। एक बंदा मोहित साहब अगले महीने की तारीख तक रख लें, अगले महीने जो मैं प्रोग्राम करूं मुझे बताएं कि ये बंदा नवाज शरीफ साहब ने मेरिट पे रखा है जी, शेख रशीद साहब, मैं माफी मांगूंगा आपके प्रोग्राम, पीआईए में रखा हो,
कैनेडियन एम्बेसी में रखा हो, पैमरा में रखा हो, पेपरा में रखा हो, नेपरा में रखा हो, किसी एक जगह फवाद हुसैन से लेके शुजात अजीम तक और शुजात अजीम से लेके अब सार आलम तक एक बंदा बता दें जो मेरिट पे रखा है। अभी आपका भी एहतसाब होने जा रहा है साफियों का, जहां सियासतदानों का होगा, लंबे गुलछर्रेबाज लोग उड़ा रहे हैं। अच्छा देखिए, आप इतना हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, हो सकता है वो आपका एहतसाब शुरू कर दें। बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो किताब लिखनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आप जेल में जाके लिखनी, मेरे पास और टाइम ही नहीं। मैंने एक फरजंदे पाकिस्तान लिखी, सब अच्छा का मसवदा तैयार है। एक मैं ऑन ओथ किताब लिख के जाना चाहता हूं, बेशक लोग मुझे मार दें, सच लिखूंगा कि इस कौम को समझ आए। एक से पहले मुझे दो चीज देखिए एतराज है, दवाइयां जो है वो मल्टी नेशनल इसलिए बढ़ाना चाहती हैं कि ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, अगर आप उनको बेहतर प्राइस नहीं देंगे तो उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड गिर जाएगा। या तो आप ये कहें कि हुकूमत सब्सिडाइज करे दवाइयों को, यानी कि मल्टी नेशनल यही होके फिर आप मेरा 1 घंटा ऐसे ही जाया कर देते हैं। 1 घंटा होता है या तो 2 घंटे का प्रोग्राम करें आप। देखो किसी और फार्मूले के तहत बनता है जो मल्टी नेशनल बनाता है, क्या उसका खाम माल किसी और मुल्क से इंपोर्ट होता है? इंडिया में पाकिस्तान की बात करें जी, छोड़े परे, जिस चीज से एस्प्रीन बन रही है, डेस्प्रीन बन रही है, जो दवाई बन रही है, जो फॉरेन कंपनी बन रही है, उसको बाज़ मेरा कलेजा पड़ता है जी। मैं धागे का पिछली दफा भी आपको कहा था, इंपोर्टेड है ताना भी और पेटा भी, यानी निचला भी जो धागा है वो इंपोर्टेड है चाइना से, ऊपर वाला भी इंपोर्टेड है, सिर्फ पाकिस्तान की मशीन और हाथ लग जाता है, उसका रेट आधा है। यही चीन से बन गया है, यही जापान से बन गया है, रेट दुगना ये लोग देते हैं। यही दवाइयों का हाल है। 50 रुपए की दवाई अगर 900 रुपए की बिक रही है, फार्मूला बेसिक एक है। ये नहीं है कि वो किसी और चीज से बना रहा है, ये जवैन से बना रहा है, वो अजवाइन से बना रहा है, दोनों जवैन से बना रहे हैं। बट बड़ा जुल्म हो रहा है। 19 करोड़ की मंडी है, 19 करोड़ की मंडी है, और इसमें अभी एक पुराने हेल्थ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे जी मेरा नाम भी सब में आ रहा है और आपने ले लिया। मैंने कहा अच्छा प्रोग्राम में बात करूंगा, हालांकि मेरी हेल्थ मिनिस्टरों के बारे में रिजर्वेशन है पाकिस्तान के, इनको मल्टीनेशनल कंपनियां खरीद लेती हैं। अगर किसी को नहीं खरीदा गया तो उससे मैं माजरत कर लेता हूं, वरना मेरी उमूमी राय ये है, इतनी बड़ी 20 करोड़ लोगों की मंडी। देखें अब मैं एक बात करूंगा, आप गैर सियासी मेरी बात करने दें। 6000 की एक गोली है हेपेटाइटिस की, कितने करोड़ लोग हेपेटाइटिस के मरीज हैं? एक सरकारी खोली है 33,000 रुपए की, एक कंपनी से मिलती है 33,000 की 28 गोलियां। मैं जा रहा हूं जी कल परसों, जहां मैं दुबई ना हुआ, यहां मुझे कई घरों में से लोग फोन करके मुझे मोहल्ले में बाबू कहते हैं बाबू पैसे ले जाए पुत्र, उसे दवाई मंगानी है। खुदा की कसम लंदन से बाज़ का मैं डरता हूं मुझे कोई कस्टम वाला ना पकड़ ले। सस्ती थोड़ा है दवाई, सस्ती नहीं है पर खालिस है। देखें ना, तो क्वालिटी की बात हुई। देखें कैंसर के टीके, हेपेटाइटिस के टीके, हेपेटाइटिस की दवाइयां 2 नंबर बनाने वाले पे कोई जुर्म नहीं है। बस शेख साहब हुकूमत यही कर रही है, मल्टी नेशनल को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अगर उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान की कंपनियां जो हैं वो जाली दवाइयां हैं, बिलियन एंड बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट है लोगों की। अगर तो फार्मूला कोई और बना रही है तो फिर तो आप पकड़ लें। स्टैंडर्ड्स मेंटेन पाकिस्तान में ज्यादा अभी आपने खुद कहा कि लोग बाहर से मंगवाना चाह रहे हैं, वो इसलिए कि वो 5-5 लाख रुपए का टीका मुझसे मुंह से आप क्या कहलवाना चाहते हैं? मुझे पकड़वाएंगे एयरपोर्ट पे आप? मुझे नहीं पकड़वा रहा, नहीं ब्रेक लेने दें मुझे। एहान अली की तरह मैं पकड़ा जाऊं कि $5,000 निकले उसके कब्जे से। अच्छा केस बनेगा। बहरहाल नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब वो जो बात जहां से शुरू की थी ना पिछले सेक्शन में कि वज़ीर आज़म जब ये कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को नैब खौफजदा ना करे बिकॉज काम नहीं होता और मुल्क इस तरह से नहीं चलते, इसमें खराबी है क्या? अगर आप हर वक्त लोगों को पकड़ के खड़ा कर लेंगे तो लोग फिर काम नहीं करते। यही चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई। आपने देखा कि वहाँ की असम्बली को भी अपने कानून, उस पर फिर हामिद खान ने रिजाइन भी कर दिया, जनरल हामिद ने, उनकी असम्बली को भी अपने कानून में तरमीम करनी पड़ी और वहाँ भी इमरान खान का आर्गूमेंट यही है। तो नवाज शरीफ वही कह रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता, मुझे ये पता कि प्रिंसिपल ऑफिसर फवाद हुसैन है। शहरों में पूछें कि उनके मेरे शहर में प्लाजा अगर गलत बन रहा है तो फवाद हुसैन इसकी तरदीद करें। अरबों रुपए का सदर में लोग कह रहे हैं फवाद हुसैन का बन रहा है। देखिए हमें तो आम आदमी इतला देता है ना, गलत भी हो सकती है। ठीक। और शहरों में किस तरह उनकी प्रॉपर्टियां फैल रही हैं? पिंडी में प्लाजा बन रहा है और ये भी आप देखिए मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बता सकता हूं, जब और लोग बात करेंगे आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। और जब ब्लू आइड लोगों को मिनिस्टर देखें, एक जमाना था नवाज शरीफ साहब जिसके साथ
حجت بازی کرنی ہوتی تھی، سیکٹری اس کی مرضی کا نہیں دیتے تھے. اب اس ملک میں کیبنٹ ہے کیا؟ 3 وزیر ہیں، 3.5. خواجہ آصف ہے، عباسی ہے اور نثار ہے، یا اپنے فینانس منسٹر ہیں ڈار صاحب. باقی تو جمعہ جنج کے ساتھ ہے جی. کون پوچھ رہے ہیں ان کو؟ وہ مصطفیٰ صاحب، وہ سندھ والے مصطفیٰ جتوئی صاحب کے بیٹے اور پیر پگاڑا صاحب کے بیٹے اور ایک اور بڑے آدمی کا بیٹا میرے ساتھ وہ گپ شپ مارتے ہیں. میں شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کا پی این نہیں بدل سکتے. جتوئی صاحب، میں منسٹرز کی بات کر رہا ہوں یار. میں کوئی کیا ہو گیا سر؟ دیکھیں ابھی میں آن ریکارڈ لائیو یہ کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو ہیں انہوں نے ابھی، میں نے آج وہ ایونٹ اٹینڈ کیا ہے. دیکھیں جو کیڈ کروا رہی ہے، جس کو مریم نواز صاحبہ جو ہیڈ کر رہی ہیں سکولز کو مونٹیسری بنانے کا، جس پہ 450 سکول جو ہیں اسلام آباد کے ان کو ریفارم کیا جا رہا ہے. 20-21 ابھی انہوں نے کیے ہیں. بہت اچھا ماڈل، لیبارٹریز، لائبریریز، سب کچھ کیا. تو طارق فضل چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں پی این نہیں لگا سکتے. میں ان سے بہت بڑے آدمیوں کی بات کرتا ہوں. طارق فضل چودھری پہلی دفعہ MNA بنا ہے، پہلی دفعہ اسٹیٹ منسٹر بنا ہے. میں سینئر موسٹ سیاستدانوں اور منسٹرز کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں خاندان میں نے تو دوسری دفعہ بنے، میرا خیال ہے پہلی دفعہ بنے. میرے خیال میں تو پہلی دفعہ پہلے بھی MNA شہر چلیں دوسری دفعہ نہیں، لیکن دیکھیں نا وہ ڈیلیور. اب مجھے آپ بات کر لیں یا مجھے کرنا ہے. یہ ایجوکیشن یہ دکھاوے کے 5 مورے ہوتے ہیں. جب دودھ چونا ہونا تو کوئی اور قسم کا راتا ڈالا جاتا ہے اور چونے والی بالٹی کوئی اور رکھتا ہے. سر دیکھیں میں بچوں تک نہیں جانا چاہتا. میں نے عہد کیا اپنے آپ. ریلوے امپروو نہیں ہوئی سعد رفیق. 29 انجنوں میں سے 18 انجن بیٹھ گئے ہیں. ابھی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. اس کا بیس ہی ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا جی اسی طرح میرے دور میں 69 انجن تھے جو ایک جنرل صاحب نے منگوائے تھے، جن کا کیس نیب کو گیا ہوا ہے. کبھی کچھ نہیں ہوگا. 29 میں سے 18 یا 16 کہہ لیں، 18 2 چھوڑ دیں. یہ 29 کے 29 جو ہیں 2000 سی سی کے 2000 والے، اس کا بیس ہی بیٹھ گیا. اس کے باوجود پرسپشن یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق نے ریلویز کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اور جب PIA کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں پیاک کی، جس کو وہ سہیل بلوچ وغیرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ اینکروں کی مجبوری ہے کہ وہ سرکاری باتیں جو ان سے ہیں نا وہ دہرانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ PIA نے کہا نا، سر PIA کے جو پلاٹوں کی قیمت لگائی ہے وہ نہیں آپ کو پتا کس نے لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے. لاہور کے پلاٹ کی قیمت کیا لگی ہے؟ مارکاس میرے پاس پیسہ ہوتا، میں بھی منشا کا فرنٹ مین ہوتا، میں بھی منشا کی آگے بکا ہوتا اور میں اس کے آگے اس کے لیے چمچا گیری کے لیے تیار ہوتا. تو مجھے تو آپ کے ساتھ روز پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں بھی 9 کروڑ روپے کا ایک جلسہ کرتا. سر یہ اربوں روپے کی کیا روزویلٹ ہوٹل سے 20 سال سے کوئی کمائی آئی ہے ان کی؟ ایک ٹیڈی پیسہ دیا ہے ان کو آپ نے؟ سر اس ملک میں چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے جس کا ٹیلر نواز شریف صاحب نے فیصل آباد میں وہاں بھاولپور میں چلایا. چور مچائے شور کا ٹیلر بھاولپور میں چلا ہے کہ شریفوں کو تنگ کرتے ہیں. نیب تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کو تنگ کر سکے. تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے. جھگڑا یہ ہے کہ حصار باندھ رہے ہیں. دیکھو چور کے پاؤں نہیں ہوتے. کوئی تو دنیا میں ایسا ملک ہوگا جس کی آپ کو مثال دینی پڑے گی کہ یہ 50 بلین کی میٹرو امرتسر میں بنی، دہلی میں بنی، شکاگو میں بنی، LA میں بنی. کسی ایک جگہ تو آپ بتائیں نا کہ کاسٹ کا ایشو اور کن رولوں کے تحت ٹھیکے دیے گئے اور وہ کون سی مشینریاں تھی. ایسی افواہیں بھی اب نکل رہی ہیں کہ مشینری گجرانوالہ سے بنی ہے اور LC اسپین کی کھلی ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کوئی ایک مسئلہ ہوتا تھا وہ نا یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. لیکن شیخ صاحب جب کسی چیز دیکھیں میں نے نہیں پروگرام کیا، آپ کے دنیا میں کامران خان نے پروگرام کیا کہ جو قائد اعظم سولر انہوں نے لگایا، اس نے کہا، میں اس کے ایگزیکٹ الفاظ دہراتا ہوں کامران خان کے، اس سے تو ایک 5 سٹار ہوٹل کی بجلی پیدا نہیں ہوتی اتنے بلین روپیز لگا کے. میں نے نہیں کیا یہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ اٹس اے ٹوٹلی فیلئر گورنمنٹ. اور پولیٹیکلی کیا کوئی بجلی آ گئی ہے، کیا کوئی لا اینڈ آرڈر. میرے شہر میں راول پنڈی شہر کو میں جتنا بھی میرا اثر ہے، میں اب خوف محسوس کرتا ہوں کہ میرے شہر میں مسجدوں میں فجر کی نماز میں صرف مؤذن رہ گیا اور امام مسجد رہ گیا. لوگ ڈر کے مارے. اب میں ہر چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں تھوڑے بہت پیسے جیب میں رکھا کرو. اب اس پہ بھی مارتے ہیں کہ تیری جیب میں پیسے کیوں نہیں. یعنی یہ نیا فیشن پنڈی میں نکلا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھاتا ختم ہو گیا، تاوان ختم ہو گیا؟ سر آگے سے بھی 2 گنا بڑھ گیا. لوگ ڈر کے مارے بتا ہی نہیں رہے.
جا کے دیکھیں اسکولوں کے بعد رش بچوں کی، ہر ماں ہر باپ اپنے بچے کو خود اسکولوں سے، یہ ہم تھے جو بولڈ ہوئے، بریو ہوئے، بریلینٹ ہوئے کہ ہم نے بسوں کے پیچھے لٹک کے جانا تھا. یہ ہم ہی تھے جو کہ جناب علی یہ ہمیں تھرل پیدا ہوئی کہ یار یہ بچے کیا کریں گے جن کو صبح دڑبے میں لا کے گاڑی میں سے ڈھک اندر پھینکتے ہیں، اندر اٹھاتے ہیں اور شام کو کمروں میں بند کرتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب کر رہے ہیں جو مریم نواز شریف، آپ کہہ لیں جی ٹھیک کر رہے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں آپ کا اگر یہ شوق ہے تو میں فرمائشی کہتا ہوں. نہیں آپ کا فرمائشی پروگرام ہے، میں کہہ دیتا ہوں طارق فضل میرا بھی دوست ہے، بہت اچھا ہے. اب آپ خوش ہیں؟ میں پولیٹیکل ڈائمنشن، میں آن ہول دیکھتا ہوں اسلام آباد is not a whole Pakistan. It's a Washington DC, sir. It's almost Washington DC. بکر کی بات کرو، لیا کی بات کرو. وہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے نا ایجوکیشن. وفاقی حکومت تو اسلام آباد کے اسکولوں پہ کرے گی نا جو فیڈرل ٹیریٹری میں. اچھا جی بہت اچھی ہے ایجوکیشن اسلام آباد کی. اب آپ خوش ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں آپ طارق فضل پہ 5 منٹ ضائع کر رہے ہیں. میرا دوست ہے، بھائی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اس کا کیا لیا مجھے بتائیں. اسکولوں کو ٹھیک کرنے کا، اس کا ان کو سیاسی فائدہ ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا ان کا، نہیں پولیٹیکل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آن ہول اسلام آباد والے لوگ جاتے ہیں، سیاسی فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اور معذرت کے ساتھ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، یہ پڑھا لکھا کراؤڈ ہے، یہ ووٹنگ ڈالنے نہیں آتا. اسلام آباد کا E7 اور F6 کی ووٹنگ پرسنٹیج دیکھ لو. یہ تو عمران خان نے تھوڑی سی لہر پیدا کی ہے. ووٹ پڑتے ہیں ڈگی ملا، لاٹو ملا، لیکن پیر ودائی، اڈا پیر ودائی. میں آپ کی سیاسی ججمنٹ پوچھوں. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ کر کے دکھا نہیں پا رہی فزیکل یا کنکریٹ یا میگا پروجیکٹ میں، اور پی ایم ایل مسلسل میگا پروجیکٹس بنا رہی ہے، تعلیم کے ہو گئے، برج ہو گئے، پل ہو گئے، میٹرو ہو گیا، اورنج ہو گیا. پاکستان میں اگر کسی ایم این اے نے تعلیم کی وہ خدمت کی ہو جو شیخ رشید نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں، اور جب میرے شہر میں شیعہ سنی فساد ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اسکول کے باہر میں خودکشی کر لوں، اس کالج کے باہر. جب میرے شہر میں لوگ فساد میں آتے ہیں، مسجدوں کو آگ لگاتے ہیں، پوری مدینہ مارکیٹ جلا دیتے ہیں. میں نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں. ایک ویمن یونیورسٹی بنائی ہے جس پر میں نے ڈیزائن دے دیا تھا. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو میں سوچے بیٹھا تھا، میں غلطی پہ تھا، میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں. میرے شہر میں پوری مسجد نہیں جلی، 20 لوگ جلے مسجدوں میں. پوری مدینہ کلاتھ مارکیٹ جل گئی جہاں میں نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ایک کانسٹیچوئنسی میں، لڑکیوں کے بنائے. ویمن یونیورسٹی مولانا مودودی مر گئے یہ کہہ کہ کاش مسلمانوں کی ایک علیحدہ نظام تعلیم کی یونیورسٹی ہو. میں نے بنائی، شیخ رشید نے ویمن یونیورسٹی قبضہ کیا، جا کے بلڈوزر لے جا کے قبضہ کیا اور ویمن یونیورسٹی بنائی. لوگ بینک بنانا چاہتے تھے، لیکن میں ساری قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں میں فیل ہو گیا. وہ محلے جہاں ہم شیعہ سنی بطور بھائیوں اور بہنوں کی طرح رہتے تھے اور 9ویں 10ویں محرم میں ہم بالکل بدل جاتے تھے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ 9ویں 10ویں محرم کو مری چلی جاؤ. ایک بریک لے لوں میں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور باتیں وہ کرنی ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہیں اور پرفارمنس حکومت کی نہیں مانتے ہیں. ریلویز کی حد تک تو نہیں مانی، لیکن اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. سر ریلویز کی آپ نہیں مانتے حکومت کی بات، اورنج لائن، میٹروز اور اس کی ایجوکیشن کی نہیں مانتے. ایل این جی میں وہ ڈیل خاقان عباسی نے کر کے دکھا دی جو پچھلی 2 حکومتیں مشرف صاحب کے زمانے سے یہ پلان شروع ہوا تھا کہ ایل این جی قطر سے لائی جائے اور اس کو سپلائی کیا جائے پاکستان کے سپلائی سسٹم میں. پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کرتی رہی، نہیں ہو سکی. اس گورنمنٹ نے 2-2.5 برس کے بعد آپ کو کر کے دکھا دی ہے اور اگلے 60 دنوں کے اندر اس گیس کی سپلائی شروع ہو جائے گی. آپ بڑے سمارٹ آدمی ہیں، میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا. سمارٹلی ڈریسڈ اور ادروائز سمارٹ ڈریس تو چلیں، آج کل جو پینٹ یورپ میں پھٹی ہو اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے جین کی. 6-7 سے جگہ پھٹی ہو تو کہتے ہیں بڑا برانڈ ہے یہ. اچھا. سو اصل لڑائی کی وجہ خاقان عباسی ہے کیونکہ اس کا نیب میں کیس ہے. اصل لڑائی کی وجہ خاقان عباسی کا جن وزیروں کا پنجاب میں 12 آدمیوں کا نام ہے، کیونکہ اب آپ مجھ سے چھیڑخانی کر رہے ہیں اس لیے میں آپ کو چپ کرانے کے لیے یہ آپ کو تعویذ دے رہا ہوں. پنجابی میں کہتے ہیں پرتا رکھ رہا ہوں، وہ نہیں میں کہوں گا میں پیاز کاٹ رہا ہوں. میں آپ سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا جن 12 لوگوں کا کیس ایل این جی پنجاب میں، جن کے 4 وزراء اٹھانا چاہتے ہیں، یہ نیب جن سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے. ابھی تو اس منشا پہ اتنا طوفان کھڑا ہے. کیا آپ نے بنایا، کیا اس کی حیثیت ہے جی سیف الرحمان کی؟ یہ نواز شریف کا تیسرا بھائی ہے. نہیں، خاقان عباسی صاحب کا واقعی نام ہے کسی لسٹ کے اندر؟ میں آپ کو لائیو شو میں کہہ کے جا رہا ہوں، میں ویسی بات نہیں کرتا، میں علاقے ذمہ دار آدمی ہوں.
کوئی اب کیس آپ ہے؟ نے کوئی سارے complaint ہے؟ اب مجھے اب آپ یا اپنی بات کر لیں یا میری بات سنیں آپ. ایل این جی کا 5 ہے, کیا آپ پوچھیں گے بلائیں اس کو, میں آنے کے لیے تیار ہوں, کسی اور جگہ وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینگرو کے ٹرمینل کو کیا $1 نہیں دینا انہوں نے, پر MMBTU نہیں دینا انہوں نے؟ کیا یہ بتائیں گے کہ صدرن کو انہوں نے صدرن گیس کو کتنے پیسے دینے ہیں اس گیس کی پرائس پہ؟ کیا یہ بتائیں گے کہ ٹیکسٹائل کو انہوں نے کس ریٹ پہ دینا ہے؟ کیا آپ یہ پھر میں ایک اور انکشاف کر کے جا رہا ہوں, کروڈ آئل منشا کو سستا کیوں دے رہا؟ تمہاری خالہ کا بیٹا لگتا ہے. باقی بجلی کمپنی والوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ چندے نہیں دیے تمہیں الیکشنوں میں, اربوں روپے نہیں دیے, اس لیے منشا اچھا لگتا ہے. کس قیمت پہ آپ ایل این جی دینے جا رہے ہیں؟ لیٹ می فنش. ایل این جی کس قیمت پہ دینے جا رہے ہیں جی آپ ٹیکسٹائل والوں کو؟ پاور والوں کو ایل این جی کس, اور میں بابڑا کھانے والوں کو سی این جی. میں قائم ہوں, کسی نے میری تردید نہیں کی, میں $12 سے $14 کی سی این جی دیکھ رہا ہوں جو بھابڑا خانہ مجھے ملے گی. قطر میں سیف الرحمان اور آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے کیا تعلق ہیں؟ اور کسی نے مجھے اسمبلی میں چیلنج کیا ہے, کل یہ بات میں نے اسمبلی میں کی, آج پھر دہراتا ہوں, کسی نے مجھے ٹویٹ کی ہے, میں حالانکہ یہ دیکھتا نہیں, میرا وہ بیچارہ عاصم صاحب کراچی سے میرا دیکھتے ہیں, مجھے سیکھنا پڑے گا یہ کام, یہ سوشل میڈیا والا, کہ وہ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں چین میں اور سیف الرحمان صاحب سائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ لے رہے ہیں. یار کم مذاق کریں. اور آج آئل کی قیمت جو ہے وہ 35 ہوگی 33 ہوگی, جو روس نے اور سعودی عرب نے پروجیکٹ ایک کر لیا. کیا ایل این جی ایک اچیومنٹ نہیں ہے اس گورنمنٹ کی؟ بیسک چیز ہے سپلائی کرنا. ہم نے ان سے پوچھا تھا سوال, پرائز, وہ کہتے ہیں دیکھیں پرائز اس وقت میٹر نہیں کرتی, اس وقت کنزیومر پاکستان میں کسی بھی قیمت کے اوپر گیس حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو گیس کی ڈیل, کیا ایران آپ کے ساتھ اس نے $13 بلین لگا کے آپ کی سرحد پہ گیس بچائی؟ اب تو امریکہ کے تعلقات اس سے ٹھیک ہیں, کیوں نہیں لیتے آپ؟ تو لیں گے نا. کب لیں گے؟ کوئی $1 لگایا, تاپی آپ نے لگائی ہوئی, اس لیے کہ تاپی کی گیس جو ہے یہ چین کو نہیں جائے گی, اس میں آپ امریکن زیادہ شور ڈال رہے ہیں. اور یہ ایران کی گیس چین کو جائے گی, گوادر کو جائے گی, گوادر ناکام ہو جائے گا اگر آپ نے ایران کی گیس چین کو وہاں نہ پہنچائی اور یہ ایران کا منصوبہ آگے لے کر نہ گئے. میں اس پاکستان میں چائنا کوریڈور کا سب سے بڑا حامی ہوں اور مجھے ہی دور رکھا گیا ہے, تاپی شاپی اس لیے یہ شور ڈال رہے ہیں. 1920-21 میں پتہ نہیں کیا ہوگا جب آئے گی. یہ تو ساتھ بیٹھا ہوا ہے جی, صوبے بارڈر کے اوپر ہے, پیپ لگاؤ اور گیس لے جاؤ. یہاں آپ کو موت پڑتی ہے لیتے ہوئے. آپ ہمیں ایل این جی کے ریٹ بتا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. 4 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سی این جی کی بلائے اس کو, کہ جو عام آدمی کو ملنی ہے سی این جی کتنی قیمت پہ ملنی. اور پیٹرول آپ نے جو اتنی لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, کیا آپ اس میں کمی نہیں کر سکتے عام آدمی کو سہولت پہنچانے کے لیے, جو براہ راست غریب کو سہولت ہو سکتی ہے؟ گورنمنٹ کے ٹیکسز فال کرتے ہیں, اگر قیمت بہت زیادہ گرائیں تو ان کے ٹیکسز فال کرتے ہیں. پھر آپ ایکسپورٹ بڑھائیں, 25% ڈاؤن ہوگی آپ کی ایکسپورٹ, آپ مانتے ہیں 18% ہوگی, میں 18% ہی مان لیتا ہوں. آپ کی امپورٹ کتنی کم ہوگی آپ یہ دیکھیں. لوگ کہتے ہیں 12, میں کہتا ہوں 6 لگا لیں جی, یا 8 لگا لیں. $8 ارب کا آپ کو آئل میں فرق پڑ گیا پرائس. کدھر گیا یہ پیسہ؟ کہیں نظر آ رہا ہے تو بتائیں مجھے. اگر اسی طرح شرگلے اڑانے ہیں, 50 ارب کی میٹرو بنانی ہے, اور اللہ رحم کرے اس ملک میں اگر یہ قوم باہر نکل آئی تو یہ میٹرو, اور مجھے ڈر ہے, میرے منہ میں خاک, اگر قوم باہر نکل آئی یہ میٹرو اور یہ اورنج ٹرین انتقام کا نشانہ بنے گی لوگوں کا. کیونکہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں جب ٹرین بنائی گئی, یہ چلائی گئی, لوگوں نے سب سے پہلے اس کو آگ لگائی. اللہ نہ کرے سر, اللہ نہ کرے. کہ دیکھیں میرا مطلب کہنے کا یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میٹر نہیں, میں اس لیے کہتا ہوں انتقام کے لیے جو آدمی زیادہ شو آف کرتا ہے نا کہ یہ میرا بہت بڑا سنہری, اور جب بھوکا آدمی ہوتا ہے. دیکھیں میرے شہر میں نے شہباز شریف صاحب سے کل پرسوں ایک پروگرام میں کہا کہ ذرا پولیس سے پوچھیں کہ شہر کی کیا حالت ہے. لوگ صبح سویرے لوٹ رہے ہیں, لوگ شام کو لوٹ رہے ہیں, لوگ گھروں میں گھس کے لوٹ رہے ہیں. لیکن سر شیخ صاحب ختم ہونے والا وقت ہمارا, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گورنمنٹس اس کے ساتھ, آپ مجھے یہ بتائیں ان کی کیا پرفارمنس ہے, اس کا میں جواب دوں. آپ کا ایل این جی کا میں نے دے دیا, دیکھیں میں پرفارمنس ہی بتانے لگا. ٹرین کا میں نے بتا دیا, 18 انجن جو ہے وہ ڈمپ ہو گئے, ان کے بیس ہی ٹوٹ گیا, نکلا ہے چین والا.
اور یہ ساری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ڈنگ فنگ کمپنی اور ہے، ڈولیان ہو رہا ہے، یہ ساری ایک جگہ کنٹرول ہوتی ہے، مدر انڈسٹری چائنا۔ کرپشن کے الزامات اپنی جگہ پہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام جب ووٹ ڈالتی ہے، عوام جب دیکھتی ہے کہ ایک گورنمنٹ نے، ایک پارٹی نے مختلف پروجیکٹس بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، پل بنائے ہیں، انڈر پاسز بنائے ہیں، سگنل فری کوریڈور بنایا، نئے اسکول کھڑے کر دیے، یونیورسٹیاں کھڑی کر دی، تو پھر وہ پارٹی اپنے آپ کو ان اچیومنٹس کو بیچ سکتی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام یہ اچیومنٹ سے متاثر نہیں ہوں گے؟ چار چیزیں کہہ لیں تاکہ آپ کا دل پشوری ہو جائے۔ میں مشتعل نہیں ہو رہا، آپ اور کہہ رہے ہیں دودھ کی نہریں بہ گئی ہیں، شہد کے درختوں میں جناب شہد لٹک رہا ہے جناب علی، اور سر جی یہ فیل گورنمنٹ ہے، ٹوٹلی اس کی ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے، یہ قیادت سے بانج گورنمنٹ ہے، اور یہ جو لوگ بلدیہ شلدیہ آپ سمجھ رہے ہیں، سارے منشیات فروش، سارے جوا کرانے والے، پرچی جوا کرانے والے، 3-3 4-4 کروڑ روپے سے یہ چیئرمین یو سی کے بن گئے ہیں، یہ ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ اس سارے ماحول کو کرپٹ کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں خانہ نمبر 2 کے لوگ خانہ نمبر 1 میں آ گئے ہیں حرام کی کمائی لگا کے، اور پھر یہ آپ کہیں گے کہ نیب کو جناب علی شریفوں کے گھر نہیں جانا چاہیے، نہ جاؤ جی، نیب کو بند کر دیں نواز شریف اس چیز کا آپ نے جواب، میں سپورٹ کرتا ہوں جی کہ نیب کو بند آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے آپ کو کنٹین کرنا پڑا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے جو کے پی کے میں کیا برا کیا، عمران خان آئے گا میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ۔ چلے اسی بات کے اوپر ہم آج پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو عمران خان نے بھی کیا ہے اور پی ٹی آئی نے کیا، پرویز خٹک نے جو کیا ہے، پرویز خٹک نے جو کیا ہے وہ بھی بڑا برا کیا اور غیر مناسب ہے۔ شیخ صاحب کی جو فرمودات ہیں اور ان کی پوری ایک ایکسپلینیشن ہے وہ آپ نے دیکھی۔ ناظرین کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔